جی ویوز، ہم لوگ بات کر رہے تھے ایران اور پاکستان کے تعلقات پہ. اس ٹاپک پہ پروگرام تو پورے کا پورا ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. لیکن ہماری جو آخری جو ڈبیٹ ہم کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں کیا پرابلم ہے کہ اس لائک اے ریلیجس ڈویژن، اور پاکستان ہی کی طرف سے یہ مطلب یہ ہے کہ تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ڈیولپ نہیں کیے جا رہے، کیونکہ سعودی عرب کو وہ ایک اچھا دوست رکھنا چاہ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ایران کی سوئل کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. مطلب کیا ریزن ہے جس میں پاکستانی میڈیا کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ کلبوشن پاکستان میں ہی ہے کیا؟ اس مسئلے کو مطلب آہستہ آہستہ سے وہ کیا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا میں بھی نہیں رہے گا اور آہستہ سے کچھ فیصلہ آ جائے گا، جس طرح سے ایک امریکن نے لاہور میں کسی کو کچل دیا اور اس کو انہوں نے جیل سے فرار کروا دیا اس وقت کی گورنمنٹ نے. تو کیا ہوگا کلبوشن کا جو کیس جب انڈیا اس کی لیے جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، تو ان دنوں میں ہمارے میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں، ادروائز ہمارا میڈیا خاموش ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہم کیا آپ کے اوپینین میں ہم کیا سوچیں کہ بھئی از دیٹ اے ریلیشن شپ ود بیکاز آف ایران گوٹ اے گڈ ریلیشن شپ آر providing their soil to India to keep us threatened from that border as well, اور وہ کیا پاکستان کی فورن پالیسی میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں جسٹیفائڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے؟ اچھا، آپ نے فرسٹ آف آل ہم تھوڑا سا اگر بات کریں جی جی انڈیا ریلیشن شپ ود ایران، ٹھیک ہے. انڈیا کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں جو ہندوازم ہے اس میں جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ ان کا ایک سسٹم ہے کہ کہتے ہیں اکثر کہ وہ چانکیا بک ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چانکیا کے رول کے مطابق وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا جو نیبر ہے، نیبر کا جو نیبر ہے وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا نیبر آپ کا دشمن ہے. ٹھیک. اب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بھی اپنا نیبر ہونے کے ناطے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ چائنا کے ساتھ بھی خلاف، چائنا کے ساتھ بھی اس کا چلتا رہتا اور ہے. مطلب یہ ہے کہ سری لنکا ہے، بہت سارے ایسے انٹرنل گروپس ہیں جو اراؤنڈ انڈیا میں 18 سے 20 کی گروپس ہیں جو آپس میں بھی فائٹس کر رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل، اور آپ جس نے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ آگے لگتا ہے ایران، اس کے ساتھ تعلقات اس کے ٹھیک ہے. افغانستان کے ساتھ اب وہ حالات اس کے کافی اچھے ہو گئے ہیں. انڈیا از انویسٹنگ ان افغانستان، بالکل انویسٹ کر رہا ہے، لیکن اب انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے ادھر ابھی نظر بھی آ رہی ہے. وہاں اس نے ڈیم بنائے اور دیکھیں آپ وہ ڈیم بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اور پریشانی کی. بالکل ایسے. تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% جتنا وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بیکنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، لیکن سم ٹائم کچھ لوگ وہ بارڈر یوز کرتے ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایرانی گورنمنٹ ان کو بیکنگ کر رہی ہو. کچھ ہو سکتا ہے جیسے ابھی کچھ فائرنگ ہوتی ہے وہاں پر، اور بھی بہت ساری ایشوز ہو سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں کے جو ایران کے بارڈر پر ایران کی گورنمنٹ ان کو بیکنگ کر رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بیکنگ گورنمنٹ کی طرف سے آئی اور کوئی بندہ وہاں پکڑا گیا یا کوئی اس طرح کے لوگ پکڑے گئے، تو پھر وہ ایک انٹرنیشنل پریشر آلریڈی ایران کے اوپر ہے تو ڈبل ہو جائے گا. تو ایران اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا. فرسٹ آف آل تو میں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. ہاں، وہاں پر جو بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے ایران کا بارڈر سیکیور کیا، افغانستان کا بارڈر ہم نے سیکیور کیا پریویسلی، آرمی نے وہاں پر باڑ لگائی، پھر آرمی نے وہاں پر کیمراز لگائے، CCTV اور بہت ساری چیزیں، اور آہستہ آہستہ کر کے چیزوں اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جی بہت ساری بالکل ایسے کیا کہتے ہیں کہ دہشت گردی رک گئی، کافی حد تک وہ کام ہو گیا 99%. بالکل ایسے. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہم نے انویسٹمنٹ اس سائڈ پر کی ہے، تو میرے خیال سے ہمیں یہاں پر بھی اتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ٹو اسٹاپ آل دیز ایشوز. جتنی بھی ٹربلز وہاں سے آ رہی ہیں تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے کوشش اسی طریقے سے کرنی چاہیے. بیسیکلی ہم لوگ جو آپ لوگوں سے اس وقت شیئر کر رہے ہیں بات، وہ یہی ہے کہ آپ کے اپنے ویوز ہوں گے. افراز اختر صاحب کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بھئی بیکاز مے بی ریلیجس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی پاکستانی جو بھی لیڈرز ہیں وہ اپنی ایک ریلیجس کمیونٹی، پاکستانی نیشن اور لیڈرز
ہمیشہ سعودی عربیہ نے ان کو پناہ بھی دی ہے اور ان کی سپورٹ بھی کی ہے. اور دوسرا ایک ریلیجس جو ہمارا ایک ایفیلیشن ہے سعودی عربیہ سے, اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو اسی لیے ایک نیبر کو تھوڑا اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو اس کو بیلنس رکھا جا سکتا ہے, اور جس سے انڈیا فائدہ نہیں اٹھائے گی اس کا. لیکن دس از کمپٹیشن ورلڈ, جس میں آپ کہہ لیں کہ بھئی پاکستان کا پانی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے اپنے بھی بڑے بڑے ڈیم بنائے اور ارد گرد کنٹریز میں بھی ڈیم بنوائے. تو ابھی پاکستان خود بھی پانی کے ڈیم کی کمپین کی ہے, اور شروع میں تو جب گورنمنٹ شروع ہوئی تھی تو بہت بڑی کمپین, یہاں پہ چیف جسٹس صاحب خود آئے, انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور عمران خان صاحب نے اپیل کی باقاعدہ ٹی وی پہ, لیکن وہ بھی بات تھم گئی. پاکستان میں مہنگائی تو بہت, اس پہ بات کریں گے ڈے بائی ڈے. آئل کی پرائسز کل یسٹرڈے جو یو این او کی طرف سے جو لونز کی آئی ایم ایف کی طرف سے لونز کے لیے بات ہو رہی تھی, تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اب ہم کیونکہ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں, ہمارا جو فرسٹ ہاف تھا اس میں کر رہے تھے, لیکن اب ہم اپنا یونائٹڈ کنگڈم میں جو ایک بریگزٹ کی جو مطلب یہ ہے کہ کرائسس ہیں, دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ بھی بریگزٹ کے کرائسس صرف مائیگرنٹس کے لیے نہیں ہیں, جو یہاں کے نیشنل لوگ ہیں وہ بھی اس کے لیے بڑے پریشان ہیں. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں فرائیڈے کو یہاں پہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں تقریباً 70,000 سے لے کے 1,00,000 کے قریب لوگ تھے, اور اگر آپ اس کا ایریل ویو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ 500,000 کے قریب لوگ تھے. تو وہ لوگ, آپ مزے کی بات سب سے اہم یہ ہے کہ لوگ روڈز پہ آئے, کوئی ایک گاڑی کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, کسی ایک گھر یا شاپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا. کامفلی ان لوگوں نے اپنے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے. اس سے لرن کرنا چاہیے ہماری نیشن کو بھی. ایک کامفلی انہوں نے اپنا مطلب پورا ایک پروٹیسٹ کیا, ریکارڈ کروایا, اور جس کے بعد ووٹنگ کا جو تھا معاملہ کنزرویٹو 30 ووٹس کے قریب لوز کر لیا. اور میرا ایک ذاتی اوپینین تھا کہ شاید ٹیزا میں اس معاملات کو دیکھتے ہوئے شاید ریزائن کر جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی میں اگلے الیکشن کے لیے نہیں. اٹس اے ویری اسٹریسفل جاب. میرے خیال میں افراز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تریزا مے کے بارے میں یہ کتنا جانتے ہیں. یہ بیسیکلی جہاں پہ ہمارا اسٹوڈیو ہے ہیتھرو کے قریب, یہاں سے تقریباً 15 مائل یا 10 مائل کے قریب یہ تریزا میں رہتی ہیں, میڈن ہیڈ. تو بہت زیادہ ان سے اٹریکشن بھی ہے ہمارے کمیونٹی کے, جو یہاں کے ہائی ویکم اور میڈن ہیڈ اور سلو کے لوگ ہیں بہت سارے, کیونکہ یہ پہلے ایم پی تھی تو ان لوگوں کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی اس سے تھا. بڑی اسٹرانگ لیڈی ہیں, لیکن پھر بھی ایک اسٹریسفل جاب اس وقت کر رہی ہیں اور بہت پریشر لے کے کر رہی ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھی شاید وہ ریزائن کر دیں, لیکن ریزائن نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے جو بیان دیا کہ اگلے الیکشن کے لیے میں نہیں خود کو کنسیڈر کرتی. اور بریگزٹ کا معاملہ وداؤٹ ڈیل اگر ہوتا ہے, اور جو ٹریزا مے کے ہاتھ سے بات نکل گئی بات آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ وہ باضد تھی کہ بھئی ہم لوگ 29 کو بریگزٹ کریں گے اور ڈیل ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو افراز آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھی پہلے تو ٹریزا مے پہ تھوڑا مجھے بتائیں کہ بھی وٹ ڈو یو تھنک کہ بھی بینگ اے پرائم منسٹر اینڈ ہیو نو اتھارٹی آن اے ویری بگ اینڈ ہاٹ ایشو. اچھا, اگر تو دیکھیں فرسٹ آف آل تھریسا مے کیا جو آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کہ بینگ اے پرائم منسٹر, آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 3 سال سے نیگوسیشن 2.5 سال سے نیگوسیشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور آپ یونائٹڈ کنگڈم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بہت بریلین مائنڈ ہیں جو گورنمنٹس کو چلا بھی رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں. ایون دین آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال سے ہم کسی کنکلوژن تک, ایون لاسٹ ڈے آج ہم 27 ڈیٹ ہو چکی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم 29 کو جو ہے EU سے نکل رہے ہیں, یا ہمیں 12 اپریل کو نکلنا ہے, یا مئی میں جانا ہے, یا جون میں جانا ہے, یا 2 سال کی ہمیں ایکسٹینشن ہے, نو ون نوز. جی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا نہ صرف فیلئر گورنمنٹ کے لیے ہے, بلکہ گورنمنٹ کو ایک چیز یہ بھی بڑے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی کہ اپارٹ فرام دس کہ جو ابھی فیلئر ہے, اس دوران جتنے بزنسز ہیں UK میں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے, اور بالکل انسرٹینٹی کی وجہ سے بزنسز لاسز میں جا رہے ہیں مسلسل. اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. ابھی شام کو 7 بجے پھر ووٹنگ ہونی ہے, پھر اس میں پتہ چلنا ہے کہ بل پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ہم نے کس طریقے سے جانا ہے ہاف این آور کے بعد. ہاف این آور کے بعد. تو آپ یہ اندازہ کر لیں
کہ ابھی تک تھریسا مئی نے جو ساری سچویشن ہوئی ہے ایسی سچویشن پہلے کبھی آئی نہیں ہے، بالکل آئی نہیں ہے، اور اس کو اگر وہ نہیں کر سکتی تھی یہ جنگی حالات ہیں اس وقت، ایسے ہی ہے ایمرجنسی والے، بالکل کہ بھی کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں پچھلے 4-6 مہینے سے ویسے اگر آپ انگلش میڈیا جو لوگ دیکھتے ہوں گے، اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کوئی اپنی بات تو ڈیفینیٹلی ہمیں فون کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں. جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں یہ ان لوگوں کی خود اپنی سوچ سے ابو ہو گئے ہیں کہ بھئی آپ کی پارٹی میں سے 30 جو آپ کے ایم پیز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ چلے گئے ہیں، اور جو پچھلے 6 مہینے میں تو بہت اگریسولی ٹریزا میں جو کر رہی تھی اپنی نیگوشیشنز، اور کسی طرف بات نہیں بن رہی تھی آئرلینڈ کا ہارڈ بارڈر، یا آپ کہہ لیں کہ بھئی ٹریڈ کی نیگوشیشنز، یا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہوں گے یورپ میں یورپ کے سے باہر نکلنے کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس سینیریو ڈیولپ ہو گیا، پراپرٹی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، جابز نہیں نکل رہی لوگوں کے پاس. کچھ لوگوں نے تو، ایک بچے سے میرے بات ہو رہی تھی یہاں کا بورن اینڈ بریڈ ہے، پاکستانی تھا، وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے تو فوڈ سپر مارکیٹ سے ایکسٹرا خرید کے گھر میں رکھنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بریک کا بھی ٹائم ہونے جا رہا ہے، تو بریک کے اس پار ہم بات کریں گے کہ بریگزٹ کیا ہوگا اگر نہیں ہوتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر واقعی ایمرجنسی لگ جائے گی. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے اس پار.